الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم اسلامیت کی کلاس کا آغاز کریں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک سورۃ انفال سے متعلق ہے۔ اس میں ہم کچھ موضوعات کو زہر پیش لائیں گے۔ سورۃ انفال کی آج ہم 4 آیات پڑھیں گے۔ عزیز طالبات، سب سے پہلے میں آپ کو سورۃ انفال کا تعارف بیان کرتی ہوں۔ سورۃ الانفال مدنی صورت ہے۔ سورۃ الانفال 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ الانفال میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے سورۃ الانفال 8ویں نمبر پر ہے اور قرآن مجید کے پارہ نمبر 9 اور 10 میں واقع ہے۔ آج ہم اس میں 2 موضوعات کے بارے میں پڑھیں گے: مال غنیمت کی تقسیم، مومنین کی صفات۔ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ عزیز طالبات، پہلے میں آپ کو انفال کی معنی بتا دوں، پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ انفال عربی زبان کا لفظ ہے، نفل کی جمع ہے، فضل و انعام۔ قرآن و سنت کی روشنی میں انفال مال غنیمت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مال غنیمت وہ مال و اسباب جو دوران جنگ یا جنگ کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہو۔ ایک ہوتا ہے مال فی۔ مال فی وہ مال جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہو۔ یہ مال پھر بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پچھلی امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے کہ ان پر مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر یا اس کی امت کو نہ دی گئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھ پر مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں۔ وہ یعنی مجاہدین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک تھے۔ آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال، کہہ دیجئے مال غنیمت للہ، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور رسول کے لیے ہے۔ یہ آیت غزوہ بدر میں پیش آنے والے ایک واقعے سے متعلق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر جو مسلمان اور کفار کی پہلی جنگ تھی، اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ اس میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا تو صحابہ کرام کے درمیان اس کی تقسیم کے متعلق ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جو اخلاص و تقوی کے اس مقام پر نہ تھا جس پر صحابہ کرام کی زندگی ڈھلی ہوئی تھی۔ اس لیے سب سے پہلی آیت میں اس کا فیصلہ فرما دیا گیا۔ صورت یہ پیش آئی تھی کہ سب غزوہ بدر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور دونوں جماعتوں میں جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی تو مسلمانوں کے لشکر کے 3 حصے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے دشمن کا تعاقب کیا تاکہ وہ پھر واپس نہ آ سکے۔ کچھ لوگ کفار کے چھوڑے ہوئے اموال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے اور کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس لیے جمع رہے کہ کسی طرف سے چھپا ہوا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔
جب جنگ ختم ہو گئی اور رات کو ہر شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ مال تو ہم نے جمع کیا ہے، اس لیے اس میں ہمارے سوا کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ اور جو لوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہم سے زیادہ اس کے حقدار نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نے دشمن کو روکا اور تمہارے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ تم بے فکر ہو کر مال غنیمت جمع کر لو۔ اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع رہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں تو ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں تمہارے ساتھ شریک ہوتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو جہاد کا سب سے اہم کام تھا ہم اس میں مشغول رہے، اس لیے ہم بھی اس کے مستحق ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے واضح کر دیا کہ یہ مال اللہ کا ہے، اس کا کوئی حقدار نہیں مگر جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے تحت اس مال کو سب شرکائے جہاد میں برابر برابر تقسیم کر دیا اور سب اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، پس ڈرو اللہ سے اور آپس میں صلح کرو۔ اب یہاں سے صحابہ کرام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون سوائے اس کے نہیں مومن، الذین وہ لوگ ہیں، اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا اور جب تلیت پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیت، زادتہم تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان ایمان، وعلا اور ربہم اور وہ اپنے رب پر توکلون بھروسہ کرتے ہیں۔ عزیز طالبات، آیت نمبر 2 سے مومنین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں کہ سچا مومن کون ہوتا ہے۔ پہلی صفت، بے شک مومن وہ لوگ ہیں جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی ان کے دل میں اللہ کی محبت اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب دوسری صفت، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اس کی آیات تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان۔ اب دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور ترقی کرتا جاتا ہے، نور ایمان اور بڑھتا رہتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اب یہاں سے تیسری صفت بیان کی کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کے معنی اعتماد اور بھروسہ کے ہیں، یعنی وہ اپنے تمام احوال و اعمال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اب اس آیت میں مومن کی چوتھی اور پانچویں صفت بیان کی گئی ہے۔ چوتھی صفت، الذین وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ قائم کرتے ہیں نماز۔ اب یہاں پر اقامت سے مراد نماز نہیں بلکہ اقامت سے مراد سیدھا کھڑا ہونے کے ہیں، یعنی وہ نماز کو اسی طرح قائم کرتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب یہاں سے مومن کی پانچویں صفت بیان کی گئی ہے کہ جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس خرچ کرنے میں خیرات، صدقات سب کچھ شامل ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ مومن سچا وہ ہے جس میں یہ 5 صفات موجود ہوتی ہیں۔ اولئک یہی لوگ، ھم المؤمنون مومن ہیں، حقا سچے، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ جن مومن میں یہ 5 صفات موجود ہوتی ہیں
وہ سچا مومن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں 3 چیزیں عطا کرتا ہے. پہلی لہم درجات عند ربہم، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں ان کے رب کے نزدیک، یعنی انہیں بلند درجات عطا کیے جاتے ہیں. ومغفرۃ، دوسری چیز انہیں بخش دیا جاتا ہے. ورزق کریم، اور انہیں عمدہ رزق دیا جاتا ہے. یہ ان کا تیسرا انعام ہے. عزیز طالبات، اب آپ اپنی ایکسرسائز میں دیکھیں. آپ کی ایکسرسائز میں پہلا سوال یہی ہے کہ مومن کی صفات بیان کیجیے. تو میں نے آپ کو آج مومن کی 5 صفات بیان کرتی ہیں. بورڈ میں اس طرح بھی سوال آ سکتا ہے کہ مومن کو اپنی 5 صفات پر کس اجر کی نبی سنائی گئی ہے. تو وہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ ان کے درجات بلند ہوں گے اور انہیں بخش دیا جائے گا اور انہیں عمدہ رزق دیا جائے گا. صدق اللہ العظیم.